یہ شدید ڈپریشن سے شروع ہوا، تب مجھے اس کا پتہ چلا، اور میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں تھا میری بہن کا خیال رکھنے والا۔ میں رات بھر سوتی نہیں تھی، صبح تک اس کے ساتھ رہتی تھی، اداس رہنے لگی۔ اس وقت میں نے مختلف چیزیں محسوس کرنا شروع کی، مثلاً کہ میں زندہ ہوں، اپنی زندگی کے اندر بہت خوش ہوں، جیسے بابا کا انتقال نہیں ہوا ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے میرے بابا مجھے بلا رہے ہوں۔ میں ان سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی، جھومتی تھی، گاتی تھی، زندگی میں خوش رہتی تھی بہت۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر نے مجھے مختلف قسم کی دوائیاں لکھ کر دی، پتہ نہیں کیوں۔ میں آج تک نہیں سمجھ پائی کہ وہ دوائیاں آخر کس چیز کے لیے تھیں۔ آپ نے ڈاکٹر سے تفصیل کیوں نہیں پوچھی؟ نہیں معلوم۔ ایسے معاملات تو ڈسکس کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ آخر ڈاکٹر سے کس بات کی ہچکچاہٹ؟ ڈاکٹر تو آپ کا دوست ہوتا ہے، اس سے ڈرنے کے بجائے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ جب آپ مریض کو بیماری کا بتاتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے۔ شاید میں نے بھی اسی لیے کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے شاید یہ ڈر تھا کہ اس سے میری ذاتی زندگی پہ بہت اثر پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو نہیں بتا سکی، اسی لیے آج تک دوائیوں پر چل رہی تھی۔ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا پھر، بتائیں۔ میری بہن اور شوہر کی موت، پھر عامر سے ملاقات، ان سب نے مجھے واپس وہیں پہنچا دیا۔ وہیں کھڑی ہوں۔ مسز پری، آپ وہ دوائیں استعمال کر رہی ہیں جو میں نے آپ کو دی تھی؟ جی میں وہ استعمال کر رہی ہوں، اور ان دوائیوں سے میں بہتر محسوس کرتی ہوں۔ نیند بھی ٹھیک ہو گئی ہے میری، اور بھی چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں۔ بس میری ماں میری زندگی میں آ گئی۔ اور آپ ان کو دیکھ کر خود پر کنٹرول کھو دیتی ہیں۔ میری اس بیماری کا علم صرف اور صرف عامر کو ہے، نہیں چاہتی کسی اور کو پتہ چلے۔ عامر تو اکثر مجھے پاگل کہتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ رپورٹس کے مطابق میں واقعی پاگل ہوں۔ تو آپ کو اندازہ نہیں کہ اس بیماری کو آپ لاشعوری طور پر بڑھاتی جائیں گی۔